محترم ان آیات کو تمہید کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے، جو لوگ اخبارات خبروں سے کسی طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج سے نہیں، یہ بات تو 2018 کی ہے، لیکن عامت الناس کے اندر، عوام الناس کے اندر اس بات کی آگاہی اب ہوئی ہے۔ ایک قانون جسے عامت الناس کے اندر ٹرانسجنڈر کے نام سے، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے قانون معروف ہے۔ یہ قانون اصل میں اس کا نام پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ہے۔ یہ 2018 میں نون لیگ کے آخری ادوار میں، جب آخری مہینے کچھ ہفتے چل رہے تھے، ہاؤس خالی ہوتا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ اس وقت ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ کچھ قوانین پیش کیے گئے، ان قوانین پہ حکومتی جماعت نے، اپوزیشن جماعت نے اتفاق کے ساتھ ان قوانین کو پاس کیا۔ ان قوانین میں ایک یہ بھی قانون تھا، یعنی خواجہ سرا، وہ لوگ جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو درمیان میں رکھا اپنی تخلیق کے حساب سے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، وہ جس کو جو چاہے بنا دے، لیکن اللہ کی تخلیق پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ نے عقل و شعور بالکل اسی طرح عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات، حتیٰ کہ رسالت معاب نے وراثت کے احکامات بھی اس کے علیحدہ سے جاری فرمائے۔ ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ کی شریعت لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی سفید دنوں کی طرح روشن ہے۔ کسی چیز کا ابہام نہیں ہے کہ آج ہم لا کے کہیں کہ ہم ان کو حقوق دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے حق کا تعین آج سے 1444 سال پہلے کر دیا۔ آپ نے ہر شخص کے حق کا تعین کر دیا اور ساتھ ہمیں حکم دیا، آتی کل ذی حق حقہ، لوگوں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ خواجہ سرا لوگوں کے حقوق کے لیے یہ قانون پاس ہوا۔ اس قانون سے عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہاؤس کے لوگ بھی چشم پوشی کر گئے۔ چند جماعتوں نے اختلاف کیا کہ یہ قانون اسلام کی حدود و قیود کے خلاف ہے۔ آخر اس قانون میں ایسا کیا تھا؟ جب اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا، عدالت کے سامنے جب یہ ایکٹ رکھا گیا، یہ قانون رکھا گیا، تو اس کی قباحتیں کھل کے عوام کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر بتایا کیا گیا، اس کے اندر ملک پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسی کون سی قباحتیں آ جائیں گی، ایسی کون سی بے راہ روی آ جائے گی کہ جس کی وجہ سے امت کے تمام تر علماء اس کی تردید کر رہے ہیں اور عامت الناس کو آگاہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جہاں خواجہ سرا لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے، وہاں اس قانون کی تیسری شق اور تیسری شق کی ذیلی دوسری شق میں یہ بیان کیا گیا کہ مرد اور عورت اپنی مرضی سے اپنی شناخت بدل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی شناخت بدل سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قانون بنایا گیا تھا خواجہ سرا لوگوں کے حقوق کے لیے، لیکن خواجہ سرا لوگ جو ہیں ان کی کمیونٹی پہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حق ان کا تھا، لیکن اس حق میں یہ شک رکھ دی گئی کہ اگر کوئی مرد نادرا جا کے یہ بات کہتا ہے کہ میری فیلنگز، میری کیفیت عورتوں والی ہے، میں عورتوں کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہوں، تو ہمارا نادرا اس کے آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھے گا۔ اور اگر کوئی عورت، صحیح سلامت عورت، نادرا جا کے یہ کہتی ہے کہ میری فیلنگ، میری کیفیت، میری حیثیت، میری ذہنی کیفیت مردوں جیسی ہے، تو ہمارا نادرا اس کے آئی ڈی کارڈ پہ مرد لکھے گا۔
یہ حق مارا گیا خواجہ سرا لوگوں کا، یہ حق ان کا تھا، لیکن یہ حق تبدیل کر دیا گیا ان لوگوں کے درمیان۔ آخر اس ایکٹ میں، اس قانون میں قباحت کیا ہے؟ حضرات محترم، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے۔ اللہ اس کو مرد بناتا ہے لیکن وہ عورت بننے کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کو عورت بناتا ہے لیکن وہ مرد بننے اور مرد کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ذاتی مسئلہ ہوتا تو اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم اس مسئلے پہ بات ہی نہ کرتے۔ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ امت کی تہذیب کا مسئلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کو چیلنج کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو غلط کہنے کا مسئلہ ہے، اللہ کی تخلیق کو جھٹلانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جسے میں چاہوں میں اسے مرد بناؤں، جسے میں چاہوں میں اسے عورت بناؤں، یہ میری تخلیق، یہ میرے فیصلے۔ لیکن ہمارے ملک میں، اور المیہ یہ پوری دنیا میں، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں یہ ایکٹ، یہ قانون امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں اور کہیں بھی رائج نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ کسی ملک نے اس کو قبول نہیں کیا۔